Unity, strength and resilience. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ آج کے ولاگ میں ہم 3 چیزوں کا احاطہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنرل عاصم منیر کی پرسنالٹی کے بارے میں، پھر ہم بات کریں گے بنیانم مرصوص آپریشن کے بارے میں، کیوں نام رکھا گیا، اور ہم کس طریقے سے یونٹی، اسٹرینتھ اور ریزیلینس کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کا جب آپ احاطہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ کردار کہ جس وہ ایک کسی بھی رول میں وہ ادا کرتے ہیں، ہمیں ان کے اس کا جو کردار ہے وہاں سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی رول میں جب وہ کام کرتے ہیں ان کردار جو ہے وہ ان کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے، راولپنڈی سے، اور ایک محلے سے تعلق ہے ان کا راولپنڈی کے۔ ان کے جو بھائی ہیں ابھی بھی اسٹل اسی محلے میں رہتے ہیں، اور وہ ایک استاد ہیں، اور ان کے فادر بھی جو تھے وہ ایک استاد تھے، پرنسپل ریٹائرڈ ہوئے۔ جنرل عاصم منیر کی مختلف عہدوں پہ تعیناتی رہی، تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وہ جب باہر ایک سفارت خانے میں سعودیہ رہے تو وہاں پر انہوں نے جو ہے قرآن حفظ جو ہے دوبارہ جو ہے انہوں نے قرآن کو جو ہے نا ریوائز کیا، تو ایک ریزیلینس شو کرتا ہے ان کی پرسنالٹی کو کہ ارلی ایج میں انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا اور دوبارہ اس کو جو ہے وہ اس کو ریوائز کیا۔ یہ ایک ریزیلینس پرسنالٹی ان کی جو ہے وہ شو کرتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایک بڑے عہدے پہ رہے، اور پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ وہ کہیں باہر گئے اور انہیں جو بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے ڈسپلن نہیں توڑا، خلاف ورزی نہیں کی ڈسپلن کی، لیکن ریٹرن اس چیز کو لے کر آئے۔ انہوں نے پرائم منسٹر کی خوشنودی نہیں دیکھی، اپنے جو ہے وہ کردار ادا کیا، اپنا رول ادا کیا اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نوٹس میں لے کر آئے۔ اسی طریقے سے پرائم منسٹر کا ایک اور واقعہ انہیں جب پتہ چلا ان کی فیملی سے ریلیٹڈ، تو انہوں نے پرائم منسٹر کی جو وہ بات ہے، جو فیملی والی بات ہے، وہ انہوں نے چھپائی نہیں، اپنے باس کو جو ہے وہ مطلع کیا، بتایا کہ یہ میرا فرض ہے، ڈرے نہیں، بہادری کے ساتھ جو ان کا کردار تھا اپنا ادا کیا۔ تو ان کی پرسنالٹی کا اس سے احاطہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیونکہ اسی پرسنالٹی کی جو شخصیت ان کی ہے، وہی شخص جو ہے وہ اس قسم کا نام رکھ سکتا ہے، کیونکہ ان کا ایک مضبوط سپاہی ہیں، فوجی اور بہادری وہ دونوں ان میں ہیں، اور اچھے مسلمان ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور اسلام پہ ان کو بڑا یقین ہے مذہب کے اوپر۔ میں نے ان کی فیس ٹو فیس تقریر سنی تو مجھے اندازہ ہوا بڑی کمال کی انہوں نے تقریر کی۔ انہوں نے اس تقریر میں ہم اوورسیز پاکستانی کنونشن میں گئے تو انہوں نے ریاست مدینہ اور پاکستان کی بنیاد کو ریلیٹ کیا، اور بڑے ہی اچھے اور احسن طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا، اور پھر انہوں نے یہ بات کی کہ مٹھی بھر لوگ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے، اور ہمیں آنیسٹی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ہمارا کام ایز اے فوج ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ کا کام ہے کہ آپ اچھے پاکستانی بنیں اور کام کریں۔ تو یہی اس قسم کی پرسنالٹی ہی اس قسم کا جو ہے وہ آپریشن کا نام رکھ سکتی ہے۔ تو اس لیے ان کی اپنی پرسنالٹی کی عکاسی کی، اور انہوں نے اس کا نام آپریشن بنیانم مرصوص رکھا۔ اب ہم کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہمارے فوج نے یہ پروف کر دیا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اب ہم نے اپنا کیسے کردار ادا کرنا ہے؟ ہم نے کردار ادا کرنا ہے یونٹی کے ساتھ، ہم نے کردار ادا کرنا ہے اسٹرینتھ کے ساتھ، ہم نے کردار ادا کرنا ہے ریزیلینس کے ساتھ۔ ہم جہاں بھی ہیں اس وقت پاکستان کو، اوورسیز پاکستانی ہیں، اچھے طریقے سے کام کریں، آنیسٹی کے ساتھ کام کریں۔ پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھ کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ پیسے پاکستان بھیجیں۔ تو یہ ہم یونٹی شو کریں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان کو مضبوط کریں گے، ایک ریزیلینس پیدا کریں گے، پاکستان اکانومی کے لیے جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا۔ ہم یہ اس طریقے سے اپنا ایک رول ادا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ مضبوط سے
مضبوط تر بنائیں۔ فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اب ہمیں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں ایک مضبوط پاکستانی بننا ہے۔ بنیان مرصوص، شیشہ پلائی ہوئی دیوار۔ شکریہ۔